نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کا ایک حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر دنیا کے بارے میں کہتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، کہ دنیا کی جو زندگی ہے یا جو دنیا ہے اس کی مثال کماء اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء جو اللہ رب العزت نے آسمان سے برسایا۔ دنیا کی مثال، پیسوں کی مثال، مال کی مثال اس پانی کی طرح جو آسمان سے برسا، گویا کہ مال کو آسمان کے پانی سے تشبیہ دی گئی۔ آسمان کے پانی کی ایک خصوصیت ہوتی ہے خاص، آپ کے پاس، میرے پاس، ہم سبوں کے پاس جو مال ہے۔ اچھا، یہ مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ مال یمیل میلا، مال کا مطلب ہونا مائل ہونا۔ مال جو ہے وہ کسی ایک کے پاس کبھی نہیں ٹکتا، کبھی اس کی طرف مائل، کبھی اس کی طرف مائل۔ اسے دیکھیں، اصل کرنسی جو ہوتی ہے، اصل کرنسی وہ دینار ہے، ہر جگہ کے اعتبار سے الگ ہے، لیکن پہلے جو کرنسی چلتی تھی اس کو کہتے تھے دینار۔ دینار یہ دو لفظ سے مل کر بنا ہے۔ کتنے سر؟ دو لفظ سے، ایک دین اور ایک نار۔ دینداری سے لوگیں تو جنت بنے گی، ورنہ یہی نار ہے۔ دینداری کے ساتھ اس کو لیں گے، اس کو کمائیں گے تو یہ دین بنے گا، ورنہ یہی پیسہ نار ہے، یعنی یہی پیسہ آگ ہے۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے دینار۔ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، دینار، دین اور نار۔ یہاں کہا گیا کہ آسمان کا پانی، تو چند دن پہلے ہی ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے بارش کا موسم، تو بارش جب برستی ہے تو ہر ایک کے گھر کے پاس دیکھیں عموماً پانی آتا ہے، اور پانی کسی کے گھر کے پاس رکتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جو پیسہ ہے یہ کسی کے پاس رکتا نہیں ہے۔ دنیا کبھی آج میرے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہے، پرسوں ان کے پاس ہے، تو یہ رکنے والی چیز نہیں ہے۔ بارش کے پانی کی ایک خاصیت ہوتی ہے، بارش کے پانی کی یہ خاصیت ہوتی ہے، وہ خاصیت یہ ہوتی ہے کہ بارش کا جو پانی ہے نا، وہ زمین پر برستا ہے تو اگاتا ہے، اگانے کی صلاحیت۔ تو یہی پیسہ اگر اچھائی کے ساتھ ہوگا تو اس سے دین پھلے گا پھولے گا، لیکن اگر یہ غلط ہوگا تو اس کے ساتھ غلط چیزیں نکلے گی۔ تیسری خاصیت یہ ہے کہ بارش کا جو پانی ہے، آدمی کتنا ہی ہے، پانی کے اندر اگر پیر پڑ گیا تو اس کے پیر تر ہونا ہی ہونا ہے۔ اچھا، پانی جو ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کمانا چھوڑ دیں، دھندے والے دھندا کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، دنیا میں رہتے ہیں تو بھئی یہ چیزیں تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ جیسے سمندر ہے، آسان مثال، یہاں سے ہم دگی چلے گئے، دگی سے آگے مرود، ٹھیک؟ تو سمندر کے اندر جب آدمی چلتا ہے تو کشتی کہاں چلیں گی؟ زمین پر تو نہیں چلیں گی، تو سمندر پر چلے گی۔ مراد یہ ہے کہ پانی پہ چلنا ضرور ہے، لیکن پانی جس وقت اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ چلیں گی تو پانی ہی پر، لیکن یہاں آ گئی تو
یہاں آ گئی تو ڈوبے گی. تو مال کمانا یہ غلط نہیں ہے. مال کی محبت اور اس کو اپنے دل میں جگہ دینا، اسی کو سب کچھ سمجھنا، یہ بولنا باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، یہ غلط ہے. اس کو سب کچھ سمجھنا، اسی سے ہوگا. پیسہ ہے تو لوگ سلام کریں گے، پیسہ ہے تو لوگ آپ مجھ کو عزت دیں گے. پیسے، ایک حدیث میں نے پڑھا، بہت عرصے کے بعد مجھے وہ بات یاد آئی. میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ ہر امت کے لیے ایک بچڑا ہوگا جس کے سامنے امت جھکے گی. لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَتِي أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت کے لیے ایک فتنہ، اور میری امت کا جو فتنہ ہوگا وہ مال ہوگا. میری امت کا جو فتنہ ہوگا وہ مال ہوگا. اسے دیکھیے، انسان کی پرکھ تو بہت سی جگہوں پر ہوتی ہے، لیکن جہاں معاملات ہوتے ہیں وہاں دیکھیں، جہاں میراث تقسیم ہوتی ہے وہاں دیکھیں، جہاں دو لوگوں میں مشارکت ہوتی ہے وہاں دیکھیں. الدنیا جیفۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاؤں میں. الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب. دنیا جو ہے یہ جیفہ ہے، یعنی مردار ہے، گلی سڑی چیز جس کو کہتے ہیں. وطالبها کلاب، اور اس کے چاہنے والے کلاب کہا گیا ہے. قلب یعنی ایک ہوتا ہے قلب دل، اور ایک ہوتا ہے چھوٹی کاف سے قلب، قلب سے کلاب یعنی کتا. جیسے کوئی گدھا مر جائے، کوئی جانور مر جائے، اس کو کہتے ہیں جیفہ عربی کے اندر. اور اس کو کھانے والے یہ کتے ہیں. اچھا، عجیب بات ہے، حدیث کے اندر کتا کہا گیا، کیوں؟ مردار کو کھانے والا ہے نا، گدھ بھی ہوتا ہے، گدھ بھی کھاتا ہے. گدھ نہیں بولا گیا، کیا بولا گیا؟ کتا بولا گیا. گدھ میں اور کتے میں ایک فرق ہوتا ہے. گدھ جو ہے یا کوا جو ہے، کوا بھی کھاتا ہے. تو کوے کو اب دیکھو، کوا کھائے گا، خود بھی کھائے گا، لیکن اکیلا نہیں کھائے گا، وہ اپنی پوری ٹیم کو دعوت دے گا اور کھائے گا، وہ کھاتے رہیں گے. لیکن کتا جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنی ٹولی کو نہیں بلاتا ہے، اس کو جہاں پر ملا وہ خود اپنا شروع ہوتا ہے. میرا نفع ہونا چاہیے، کیا سر؟ دوسروں کا ہو کہ نہ ہو. ہاں، صحابہ کے زمانے میں اصل ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ دل کی تنگی، سوچ کی تنگی. ہم بہت دل کے چھوٹے ہیں، اور صحابہ دل کے بہت بڑے تھے. ایک صحابی کے دکان پر کوئی بندہ آیا، کہا مجھے یہ چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جو بازو کی دکان ہے نا مظفر بھائی الواری کی، بولے آپ وہاں جاؤ، یہ چیز وہاں بھی ملتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں. انہوں نے کہا تمہارے پاس نہیں ہے؟ کہا میرے پاس تو ہے، لیکن میرا آج کا اتنا دھندا ہو گیا کہ کافی ہے. میرا وہ جو ساتھی ہے نا، آپ وہاں جائیں گے تو زیادہ اچھا ہے. وہ بھی دنیا دار تھے نا، یعنی وہ بھی تو دنیا کماتے تھے کہ نہیں کماتے تھے. انہوں نے وہاں لگایا کہ میرا تو ہو گیا ہے، اب وہاں سے خریدے تو زیادہ اچھا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا دکان کھولے تو وہ سب سے بڑا دشمن بنتا ہے.
سوچ کی تنگی. حالانکہ یہ چیز غیر مسلموں میں آپ دیکھیں, ایک نے دکان کھولا تو دوسرے نے دکان کھولا تو تیسرے نے دکان کھولا تو چوتھے نے, کسی کو کوئی پرابلم نہیں, لیکن ہم کو برا لگتا ہے. اس کا کہیں نہ کہیں مطلب یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا, عقیدہ دل کے اندر, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, اللہ کہتے ہیں تمہاری روزی میں نے آسمان میں رکھی ہے, میرے ہاتھ میں رکھی ہے, تمہارے دکان میں نہیں رکھی ہے. رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ کے پاس ہے. ایک صحابی نے دکان کھولی, اب بولیں گے مولانا نے دکان کھولی تو مثال کر لی. ایک صحابی نے دکان کھولی اور دکان پر بیٹھ گئے اپنی چیز کو لے کر. کسی بندے نے کوئی چیز خریدا اور وہ چیز اس کے بعد واپس لے کر آیا. او بھائی جی, کہ تمہارے یہاں سے چند دن پہلے میں نے یہ خریدی تھی اور اس کے اندر تھوڑا سا مجھ کو کیا کہتے ہیں, میرے گھر کے اندر ہے آلریڈی. تو کہا مجھے یہ نہیں چاہیے, تھوڑی استعمال کر کے, یا انہوں نے واپس کیا. انہوں نے کہا مرحبا مرحبا, آؤ ماشاءاللہ, وہ تمہارے انتظار میں تو میں نے دکان لگائی تھی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے حدیث پاک میں سنا ہے کہ جو بندہ کسی کو کوئی چیز بیچے اور وہ بندہ اس چیز کو استعمال کرے, اس میں نقص لگے, وہ پھر سے واپس لے کر آئے, اگر وہ دکاندار اس چیز کو قبول کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس عمل پر اور اس بڑے دل پر اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتے ہیں. کہا میں نے دکان اس لیے خریدی تھی کہ میرا جنت میں محل تعمیر ہو, کہ تیرا آنا مبارک ہو. تو وہ بھی دنیا دار تھے, وہ بھی دنیا کماتے تھے, لیکن دنیا ہاتھ کی چیز تھی, جیب کی چیز نہیں تھی. ہاتھ کی چیز ہوتی تو آدمی چھوڑ دیتا ہے, جیسے مٹی پتھر اٹھایا, ضرورت ہے تو لیا, نہیں ضرورت ہے تو چھوڑ دیا. اور جیب کی چیز جلدی نہیں چھوٹتی. اللہ تعالیٰ دنیا داروں کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ, جو بس خالی مال جمع کرنا, وعددہ, اور پھر رات میں بیٹھ کے اس کو گنتے رہنا, ٹک 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 ٹک. الذی جمع مالا وعددہ, اللہ کہتے ہیں یحسب ان مالہ اخلد, کیا سوچ رہے ہو تمہارا پیسہ تمہیں بچائے گا؟ کلا, اللہ اکبر. اسے آدمی اس کے اندر کہتا ہے کلا, ہرگز نہیں, لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, تجھے تیرے مال کو اٹھا کر پھینک دوں گا جہنم کے اندر. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ حطمہ کیا بنا ہے؟ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ, حطمہ وہ آگ ہیں کہ جب جسم کو لیں گی تو دل تک کی خبر لے گی. جسم کا درد آدمی برداشت کر سکتا ہے, لیکن جب دل میں درد ہوتا ہے نا تو سب سے ڈینجر درد ہوتا ہے. اس سے دیکھو جن کو دل کا دورہ آتا ہے وہ بول نہیں سکتے, ان کی زبان بند ہو جاتی ہے درد کے مارے. تو دنیا کو کہا گیا مردار, اور اس کے چاہنے والوں کو, اس کے دیوانوں کو کہا گیا, کیا کہا گیا؟ کتے. کوا نہیں کہا گیا, کوا خود بھی کھاتا ہے, سب کو بلاتا ہے, اور کتا جو ہوتا ہے وہ خود کھائے گا, سب کو نہیں بلائے گا. کوا جو ہوتا ہے سر جی, وہ گوشت بھی کھاتا ہے, ہڈی جہاں آتی ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے. اور کتا جو ہوتا ہے گوشت تو کھاتا ہی کھاتا ہے, نالائق ہڈی بھی چباتا ہے. حلال تو کھائے گا ہی کھائے گا, لیکن بینک کا سود بھی نہیں چھوڑے گا. کہ اب آئے فارن سے فارغ ہو کر تو ڈالو بھائی اماؤنٹ, تو آتے رہے گا. یہ ہڈی ہے, یہ کیا ہے؟
سود لینا اور سود دینا دونوں حرام. سود کی نوکری کرنا، بینک میں نوکری کرنا، یہ بھی حرام. اس کے لیے اپنی جگہ کرائے پر دینا وہ بھی حرام. ایون اے ٹی ایم کے لیے بھی جگہ دینا یہ بھی حرام. اگر کوئی سود اٹھا رہا ہے اور آپ کو کیا بناتے ہیں گواہ کے طور پر، چلو آپ تھوڑا سا ایک سگنیچر کرو، تو وہ بھی حرام. تو میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا کمانا یہ معیوب نہیں ہے. ضرورت کی چیزیں آدمی کمائے، بلکہ اچھے سے اچھے طریقے سے کمائے، لیکن اس کو اپنے دل میں جگہ دینا، اسی کو سب کچھ سمجھنا. یہ سمجھنا کہ پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، یہ غلط ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سبوں کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم علی نبینا مولانا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.